Giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bada'tu bi bismillahi fil khitabi awwala tabaraka rahmanir rahim ve maw'ila ve sannaytu sallallahu rabbi ala rida Muhammadinil muhda ilan nasi mursala ve itratihi thumma sahabati thumma man talahum alal ihsani bil khayri wa bala ve sallastu anna alhamdulillahi daima ve ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ala. تمام اہلیان پاکستان اور تمام عالم اسلام کو پرسوز دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عید الفطر کی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ اب جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو تب عید الفطر کی نماز مکمل ہو چکی ہوگی، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ پچھلے 3 دنوں میں جو بیت المقدس میں ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آج بھی بیت المقدس کو قبلہ اول تسلیم کرتے ہیں، اور آج بھی دنیا کائنات بیت المقدس کی وہی تعظیم کرتی ہے جو اسلام سے قبل اور ابتدائی اسلام میں تھی۔ لیکن کیوں کر ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان آج جھک رہے ہیں؟ کچھ دیر پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کرلش عثمان اور اردغل غازی جیسے لوگ جو اس دنیا کائنات سے جا چکے، آخر کیسے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور کیوں کر وہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے نظر آتے تھے؟ جواب یہ تھا کہ آپ یقین فرمائیں کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنی موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جب سے مسلمان نے موت سے ڈرنا شروع کیا، تب سے مسلمانوں کے جھنڈوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا گیا، اور تبھی امت مسلمہ ذلیل و خوار ہونا شروع ہوئی۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فلسطین کے بچے، بوڑھے اور بزرگ 3 سوال آج امت مسلمہ سے کرتے ہیں: اینَ ابی القاسم، اینَ طارق ابن زیاد، اینَ الپاکستان۔ وہ 3 سوال اپنی ریلیوں میں نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ لاسٹ میں شیئر کر دوں گا، پلیز آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی طارق بن زیاد نہیں آئے گا؟ آج پاکستانی فوج کہاں ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی نمبر 1 فورس کہلاتی ہے؟ آج وہ کہاں ہیں لوگ کہ تمہارے ہی قبلہ اول پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تمہارے ہی سامنے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور تم پرنم آنکھوں سے صرف دیکھ کر بکواس کر رہے ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہو کہاں؟ یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ سو پلیز عید الفطر کو ضرور منائیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ بہت خوش رہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم مسلمانوں کو وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ جو صحابہ کرام میں تھا۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، جب مقام بدر تھا اور بدر کی جنگ کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی، تو انصار نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں، آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم ہوا میں اڑ لیں، آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم کافروں کے سر اپنی تلواروں سے اڑا دیں۔ وہ کہاں ہیں الفاظ کہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ فرمائے تھے کہ اللہ اگر آج یہ لوگ شہید کر دیے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ یہ کہاں گئے مسلمان، اور کہاں کی باتیں؟ وہ اقبال بہت پرانی بات کہہ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مسلمان اگر آج بھی اٹھ جائیں تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہری ہے شاخ تمنا، مگر جلی تو نہیں
دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، وفا کی تیغ سے گردن شیار ہو گئی، سر برے میداں کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یوں سمجھ لو کہ تم آج بھی کربلا میں جی رہے ہو، تمہارے سامنے یزیدی اور شمر اور ہرملا جیسے خبیث لوگ بھی موجود ہیں، لیکن تمہیں ان سے لڑنا ہے، تمہیں جیتنا ہے اور تمہیں جینا ہے، اور تمہیں اسلام کے جھنڈے کو سرشار کرنا ہے۔ تمہیں جعفر طیار کی طرح بننا ہوگا، تمہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا ہوگا، تمہیں مولا کائنات کی طرح بننا ہوگا، تمہیں حضرت عمر فاروق کی طرح بننا ہوگا، تمہیں صدیق اکبر کی صداقت کی طرح بننا ہوگا، تمہیں فاروق اعظم کی عدالت کی طرح بننا ہوگا، تب کہیں جا کر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہو۔ سو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مفتی محمد جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار، رونے لگا تھا، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر ستون سے۔ سو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیے کیجیے۔ ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو فلسطینیوں کی وہ آواز بھی سناؤں گا جو کہ وہ پکار رہے تھے طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے لوگوں کو، اور پاکستانی آرمی کو پکارا جا رہا تھا۔ سو میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔